بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ. پردہ سیریز ڈے 10. پردہ سیریز ڈے 1 سے ڈے 10 تک کا سفر شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین. الحمدللہ پردہ سیریز آج اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن یہ وہ اختتام ہے جس کا آخری سرا تبھی ختم ہوگا جب ہم اپنے اللہ سے مل جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. پردہ سیریز دن 10 سے مجھے خود نہیں پتا تھا کتنی دیر تک چلے گا، لیکن میں نے پوری کوشش کی جتنے کوشچنز ہیں ان کا جواب دے سکوں، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو ان سب کا جواب آپ کو دے دیا جائے. صرف ایک کوشچن اس میں جو بار بار پوچھا گیا کریں میں اس کا جواب دے دیتے، تو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک کوشچن بار بار پوچھا گیا تھا کہ آواز کے پردے کے بارے میں بتائیں. تو دیکھیں ابھی میں آپ سے بول رہی ہوں نا، اگر آواز کا پردہ ہوتا تو میں آپ سے نہ بات کرتی. ہاں کنڈیشنز ہیں یہاں پہ، لیکن آپ کسی کے بات اس طرح نہ کریں کہ اس کے دل میں کوئی غیر محرم ہے، اس کے دل میں کوئی آپ کے متعلق کوئی غلط فیلنگ آ جائے. یعنی جب آپ کسی غیر محرم سے بات کریں تو سختی والے رویے سے بات کریں، بدتمیزی سے نہیں. یا بہت سے لوگ سختی کو سمجھتے ہیں، بدتمیزی نہیں، سختی والے رویے سے بات کریں، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. اور جہاں بہترین طریقے سے آپ اللہ کی باؤنڈری میں رہ کے اپنی آواز استعمال کر سکتی ہیں وہاں کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ بولیں کہ آواز کا پردہ ہے، سپوز آپ کو کسی شاپ پہ جانا پڑتا ہے تو آپ ان کو اشارہ کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ چیز پکڑا دے، رائٹ. اور اگر آپ دروازے پہ پوچھتی ہیں کہ باہر کون ہے تو آپ کو آواز دے کے پوچھنا پڑے گا کہ کون ہے، رائٹ. اور اس طرح آپس میں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ آواز کا استعمال کریں گے نا. اب آپ اپنی آواز کو گانوں میں استعمال کر سکتی، کسی سے بات کرتے وقت ایکسٹرا نرمی سے آپ بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا آنسر تھا. ایک اور کسی بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ہم کیا ایسی شادی پہ جائیں جہاں گانے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو میرج سیریز جو ہے نا وہ دیکھنی ہوگی پوری، ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے میں اگر فوراً سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بہت کلوز بہن بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے بڑے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا جی، 10 دن کا سفر. الحمدللہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے الحمدللہ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھے اپنے پردے سے محبت ہوئی، بے پناہ محبت. کہ یہ وہ چیز ہے کہ کبھی کبھی میں اپنے خود ہی اسکارف کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں اس کو مجھے کبھی نہیں کھونا، اتنی محبت ہے اپنی اس چیز سے. ایون اگر میں اسکارف کو بھی زمین پہ پڑا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو جلدی سے پکڑ لوں. ایک عزت، ایک احترام، ایک محبت ایسی چیز ہے پردے سے الحمدللہ. اور اس کو چھوڑنا بالکل موت لگتا ہے، کہ اس کو چھوڑنا ایسا ہے کہ جیسے میں جہنم میں جا رہی ہوں اور جیسے میرا رب مجھ سے روٹھ رہا ہے. تو اتنی محبت ہے پردے سے. اور پھر پردے کی محبت کی وجہ سے مجھے پردہ سیریز سے محبت ہو گئی. اس کا مجھے اندازہ کل ہوا، یہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوا. اور پھر اس کے بعد ہر اس بندی سے محبت ہو گئی جنہوں نے پردہ کر لیا الحمدللہ، یا وہ پردہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا وہ حجاب تک پہنچ گئی الحمدللہ. اسٹیپس ہے نا، تو ان سب چیزوں سے مجھے بہت محبت ہوگی. اور اس کا جو روٹ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پردہ نہیں کر رہی، ویسے ماشاءاللہ سے دین کو چلنے کی بہت کوشش کریں، پریکٹسنگ مسلمہ ہے لیکن پردہ نہیں کر رہی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک خلا ہوگا، تو وہ ایک انکمپلیٹ اپنے آپ کو فیل کریں گے سب کچھ کرنے کے بعد بھی. جیسے اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے سب کچھ سیٹ اپ بہت خوبصورت کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کھانا پینا، ڈیکوریشن اور جو بھی آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں سب کچھ، مہمان سب کچھ ریڈی ہو گیا، لیکن اس میں لائٹ کی کمی تھی، یعنی لائٹ آف تھی. آپ سوچیں ذرا، اگر لائٹ گئی ہو تو آپ کا سارا مزہ ہی خراب ہو جائے، اور وہ جو ساری ڈیکوریشن کی ہے وہ نظر نہیں آتی، رائٹ. اسی طرح سے جو پردہ ہے یہ وہ نور ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ نور ہے کہ جب یہ آن ہوتا ہے نا، جب اس کی لائٹ آن ہوتی ہے تو ہر چیز واضح طور پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ہی ہوتا ہے قرآن، آپ کے پاس وہ سارا نالج ہوتا ہے، وہ سارے نیک اعمال جو آپ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے ارد گرد ہی تو ہوتا ہے. بس جب ایک روشنی کی ضرورت تھی، جیسے ہی وہ روشنی آن ہوتی ہے تو کمرے میں فل الحمدللہ روشنی سے آپ کے دل کے اندر، آپ کے روح کے اندر روشنی آ جاتی ہے. تو جب یہ لڑکی پردہ نہیں کر رہی ہوتی، باقی سب کام کر رہی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے. وہ جانتی ہے کہ میں کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، وہ غلط نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کچھ کمی ہے. یہ وہی جانتا ہے جس کو پتا ہو کہ پردہ کیا چیز ہے، رائٹ. اگر آپ کو کبھی بھی آپ دین پہ چل رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ، اس کے باوجود آپ کا دل کہیں نہ کہیں کھٹک رہا ہے، آپ کو کچھ ہے کہ کچھ کمی ہے، تو سمجھ جائیں وہ پردے کی کمی ہے. یہ وہی لائٹ ہے، وہی روشنی سے پورے روم کو روشن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی ڈیکوریشن ہے وہ تبھی نظر آئے گی جیسے ہی بتی آن ہو جائے گی. اچھا جی، اب آتے ہیں، ہم نے اس کا نام رکھا ہے پردہ سیریز بیہائنڈ دا کیمرا. بیہائنڈ دا کیمرا ہو کیا رہا تھا، کیا کچھ چل رہا تھا، بہت امیزنگ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنی ہے. اور آج میں نے چیزیں لکھ لی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چیز مس کر جاؤں، اور بہت سی باتیں کرنی تھی. میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. اچھا، ایک اور بات کی، پردے سے ریلیٹڈ مجھے کہانیاں جو ہیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ہماری بہت کلوزسٹ فرینڈز ہیں، وہ اپنے واقعات ہم سے شیئر کر رہی ہیں کہ ہم نے کیسے پردہ کیا، ہمیں کس چیز سے کمی فیل، ہمیں کس چیز کو فیس کرنا پڑا، کیا پرابلمس تھی، کن حالات میں ہم نے پردہ کیا. تو وہ شیئر کریے الحمدللہ. تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پیج پر ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جیسے جیسے ریسیو ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو پوسٹ کرتی ہوں، کر دیا کروں گی، کیونکہ پہلے آڈیو کی فارم میں بنانا ہے، پھر اس کو ویڈیو کی فارم میں کرنا ہے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم، رائٹ. تو انشاءاللہ. اور ایک اور بات، پردے کی جتنی بھی پردے سیریز کی جتنی بھی آڈیوز ہیں یہ ویڈیو کی فارم میں ہم یوٹیوب چینل
چینل پہ جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. آپ سبسکرائب کر لیں منیبا موٹیویشنل اسپیکر, ٹھیک ہے. تو بغیر اسپیس کے آپ نے سرچ کرنا ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ساری آڈیوز جو مل جائیں گی. جس کو نام ملے مجھے بتا دیجیے گا, بلکہ آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز وہ لنک جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کاپی کر دیں. تو وہاں انشاءاللہ آپ کو ساری آڈیوز جو ہے وہ ویڈیو کی فارم میں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سلسلہ میں چاہتی تھی وہ کبھی نہ رکے, یہ کبھی مت رکے, یہ خیر چلتی رہے. اور میں سوچتی کیسے ہوگا, اللہ نے ایسے کیا, الحمدللہ الحمدللہ. میں سوچتی تھی کہ یہ چیز لیکن برائی بے حیائی یہ تو قیامت تک چلتی رہنی ہے نا, تو پھر کچھ ایسا ہو کہ ہمیشہ رہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو پردہ ہے سیریز چلتی رہے گی کہیں نہ کہیں الحمدللہ. اور ہمارے پردے کی آج کل بہت ضرورت ہے. ایک طرف یہ حکم ہے اللہ کا, یعنی آپ پہ فرض ہے, اور دوسری طرف یہ ضرورت بھی ہے الحمدللہ. جیسے جیسے آگے جائے گا اس کا صدقہ جاریہ الحمدللہ میرے لیے بڑھتا جائے گا, اور آپ لوگوں کے لیے میں اسپیشلی آج آپ لوگوں سے بہت بہت آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جن نے میرا ساتھ دیا اور جنہوں نے ان آڈیوز کو آگے بھیجا. مجھے میسیجز آتے تھے, ہم نے اس گروپ میں سینڈ کر دیا الحمدللہ. دیکھیں کہ آپ نے اپنا صدقہ جاریہ کمایا, ٹھیک ہے. جس نے وہ آڈیو سنی, آپ نے سینڈ کی, اس نے پردہ کر لیا, تو آپ کو ثواب ملا, مجھے بھی ملا اور آپ کو بھی ملا, اور ہم سب کو صدقہ جاریہ چلتا رہا. تو اس میں لالچ ٹھیک ہے نا, اس میں لالچ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام رکے نا. ایک میں سوچتی ہوں جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یا رب العالمین میرے تو سارے اعمال رک جائیں گے, لیکن وہ جو صدقہ جاریہ کے اعمال ہے وہ چلتے رہیں گے, ان کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. تو جس نے پردہ کیا, جہاں جہاں آپ نے شیئر کیا اور جہاں جہاں آپ شیئر کرنے والی ہیں, تو اللہ آپ کو بہترین جزا دے, اور یہ آپ اپنے لیے ہی صدقہ جاریہ کما رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی بھی گروپ میں بھی اسٹارٹ کرنے والی ہیں, آپ فیس بک پہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سیریز کو, آڈیوز کو, آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے, جہاں مرضی آپ شیئر کریں. لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیشہ ایک ایک کر کے آپ نے ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 سینڈ کرنا ہے. ایک دن میں ساری آڈیوز کبھی نہیں سینڈ کرنی. اس طرح میں بھی کر سکتی تھی کہ ایک 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر پورا پردے کو تیار کر کے آپ کو دے دیتی, یہ میں کر سکتی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں 15 منٹس اور 20 منٹس کا ایک لیکچر ہو, کیونکہ جو چیز لگاتار ہوتی ہے نا وہ ایک دل میں ہلچل مچا دیتی ہے, بار بار چیزیں سامنے آتی ہے. جیسے آپ دیکھیں, آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, کوئی ایڈ ہے جو روز چلتی ہے روز چلتی ہے روز چلتی ہے, سپوز موبائل کی ایڈ ہے, تو آج کل آپ کہتے ہیں مجھے یہ موبائل چاہیے چاہیے, وہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو بار بار آپ کو روز 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 آن لائن ہوا ہوئی میں بیک ٹو بیک سیریز رکھی جس میں کوئی گیپ نہ آئے کہیں پہ بھی, تو اس لیے تھا تاکہ آپ کا عمل بدلے. ایک دن میں جو پوری چیز آتی ہے نا اگلے دن اڑ بھی جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا جیسے ہم دین میں کیا کرتے ہیں, ایک ہی دن میں آج تو ہم نے ساری نمازیں بھی پڑھ لی, آج ہم نے پورا سپارہ بھی پڑھ لیا, اور آج ہم نے صدقہ بھی دیا, آج ہم نے تہجد بھی پڑھ لی, شراب بھی پڑھ لی, چاشت بھی پڑھ لی, سب کچھ ایک دن میں کر لیا, اور اگلے دن کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ تھوڑا عمل ہوتا تو مستقل مزاج آتی, بہت سا عمل ایک دن میں کیا تو وہ اس کا اثر نہیں رہا, دل پہ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. آپ سوچیں وہ ایک کوئی چیز جس کو آپ شروع سے اپنے ساتھ ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہیں, اس کا مزہ کیا ہے. سپوز آپ اگر حجاب کرتی تھی اور آج بھی آپ حجاب کر رہی ہیں, تو اس کا جو مزہ ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں. آہستہ 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 کیا, یہ نہیں کہ ایک دن آپ پورے پردے میں آگے اور اگلے دن بالکل پردہ اتار کے آگے, تو ایسا نہیں کرنا. اب ہم چلتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرا, سینس کیا آتے ہیں انٹرسٹنگ جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے. سب سے پہلا سین جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ تھا کہ جب میں نے سوچا کہ مجھے پردہ سیریز کا جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے, تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا بنایا جائے, کیا ایسی پکچر بنائی جائے جیسا لوگ پروموٹ کرتے ہیں, پوسٹرز بناتے ہیں, کیا ایسا بناؤں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اس سیریز کو سنیں اور وہ پردہ کر لیں. میں اسی سوچ میں تھی کہ مجھے ایک میری فرینڈ ہے, باجی بھی لگتی ہیں, فرینڈ بھی ہیں, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی, ٹھیک ہے. اس ویڈیو میں انڈونیشین لڑکیاں تھیں. اچھا, انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا آپ بہت یاد آئی ہیں, تو میری آنکھوں میں بڑے آنسو ہیں, آپ اور آپ کی بہن بڑی یاد آئی ہیں. میں نے کہا اچھا بتائیں, مجھے ٹیگ کر دیں, مجھے دکھا دیں, مجھے سینڈ کر دیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی, تو اس کو میں نے کلک کیا اور اس کو میں نے دیکھا تو لٹرلی میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور انڈونیشین لڑکیاں تھیں جو ایک دوسرے کو پردہ کروا رہی تھی. جیسے آپ کو میں نے پرومو والی ویڈیو ہے, اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پلیز وہ دیکھیے, نہیں تو آپ کو اس پوری سین کی سمجھ نہیں آئے گی. تو جب میں ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا ہاں یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے, یعنی یہ ویڈیو چوز کی جائے, ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے ایڈمن کو کہا کہ یہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے پیچھے آپ کچھ ایڈ کر دیں تاکہ یہ ہماری پروموشنل ویڈیو ہو جائے گی. اب انہوں نے جب وہ ویڈیو بنائی تو اس کے پیچھے انہوں نے اپنی آواز لگا دی اور اس میں وہ انگلش بول رہی تھی, اور بہت خوبصورت ویڈیو بنائی نو ڈاؤٹ. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ وہ ان کی آواز تھی اور انگلش میں تھی تو لوگ کیا سمجھتے چلو میں بول رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اردو میں ہم زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, انگلش کوڈ سیٹ کسی کو سمجھ آتی, لیکن اردو کے الفاظ کو سمجھ آتے. تو میں نے کہا نہیں, اس کے اوپر میں اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہوں. سو رات کو میں نے اس میں ریکارڈنگ کی, اپنا کوئی واقعہ لگایا, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے کہا مطلب ویڈیو بن جی سب کچھ ہوگا, میں نے کہا مزہ نہیں آیا اس کے لیے, پتہ نہیں کیوں جان نہیں آ رہی. تو جب نیکسٹ ڈے میں اٹھی تو میں اپنے روم کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور وہاں پہ ایک پیج لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, پیج جس پہ شیٹ ہوئی ہے, بڑا پیارا ڈیکوریٹ ہوا پیج, اس کے اوپر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ, مجھے ساری لائنز لکھی ہوئی تھی جو آپ کو پرومو ویڈیو میں آپ نے سنی تھی, یہ ساری لائنز وہاں لکھی تھی. تو وہ ایسا میسج ہے وہ, جب بھی میں اپنے آپ کو کمزور فیل کرتی ہوں تو میں کھڑے ہو کے اس کو پورا پڑھتی ہوں, پورا اس کو پڑھتی ہوں. وہ میسج کہاں سے ہے وہ بھی بتاتی ہوں. تو اس کو جب میں نے پورا پڑھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل صبغۃ اللہ کا رنگ, صبغۃ اللہ, یہ تو ہماری ویڈیو پہ بہت سوٹ کرے گا. تو میں نے کہا یس یہ میں ریکارڈ کرتی ہوں. وہ لائنز میری نہیں تھی, میں نے وہ ریکارڈ کی اور وہ لائنز الحمدللہ اور وہ ویڈیو بن گئی. اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ لائنز کس کی تھی. تقریباً کوئی 8-9 ماہ پہلے کی بات ہوگی,
یا شاید 1 سال پہلے کی بات ہو. تو ایک واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج آیا یہ صبغت اللہ والا, اور میں نہیں جانتی کس کی تحریر تھی, میں تب نہیں جانتی تھی کس کی تحریر تھی. سو مجھے بہت اچھا لگا اور میری کزن نے سینڈ کیا, تو میں نے کہا مجھے بہت پسند ہے. تو میری کزن نے دیکھا ان کو پسند ہے تو چلے میں باجی کو, اس نے اپنی کیلیگرافی لکھ کے بہت خوبصورت رائٹنگ میں مجھے پیک کر کے مجھے 10 کا سال کوڈ پہنچایا ایز اے گفٹ, اور اس میں شیٹ لگا دی, تو میں اس کو اپنے روم میں لگا دیا. تو یہ اسٹوری تھی. نہ وہ میری لائنس تھی, نہ وہ میری کزن کی لائن تھی, ہم نہیں جانتے وہ کس کی لائنس تھی, اور وہ ویڈیو پہ لگے الحمدللہ. سو میری کزن نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ باجی جنہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی. ابھی بن گئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک سرپرائز ہے واٹس ایپ پہ آئے. تو جو جنہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی وہ میرے گھر ہی آئی ہوئی تھی, کھانا کھا رہی تھی. تو میں نے کہا 1 منٹ آپ کو ایک سرپرائز ہے. کہتی کیا؟ تو میں ان کو ویڈیو شو کی, میں نے کہا یہ دیکھیں. کہتی ہوں یہ تو وہی ویڈیو جو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی. میں نے کہا جی, اور آج یہ دنیا کے مختلف کونوں میں جائے گی. اور وہ بہت خوش ہوئی, ان کی آنکھوں میں تو چمک تھی, میں دیکھ سکتی تھی. یہ جب آپ کا صدقہ جاریہ آگے جائے, آپ کوئی چیز کسی سے شیئر کریں, یہ بہت امیزنگ بات تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ ایک بہت اچھی فرینڈشپ ہو گئی اس سے, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کیا. تو آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ لائن یہ کسی اور کی تھی, میں نے بولی تو میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی الحمدللہ. دوسرا امیزنگ واقعہ جو ہے وہ میں واپس شیئر کرنے والی بیہائنڈ دا کیمرہ. وہ کیا تھا, میں سوچ رہی تھی کہ سیریز جو ہے نا یہ رک جائے گی کہیں پہ, اور میں اس کو روکنا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے, کچھ ایسا ہو کہ بس یہ کام چلتا رہے. اچھا یہ جو نیتیں ہوتی ہیں نا, اللہ نیتوں کے پیچھے بھاگ دیتا ہے. آپ کو پتا ہو کہ کام کے پیچھے بھاگ نہیں دیتا. یعنی حدیث ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ انسان کی نیت کے پیچھے اس کا اجر ملتا ہے. یعنی صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے, ایگزیکٹ مجھے ورڈ میرے نہیں آ رہے, کہ مال کا دارومدار نیتوں پہ ہے. جی بالکل, مال کا دارومدار نیتوں پہ, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. یعنی عمل نہیں, نیت. ٹھیک ہے, سم ٹائم ہم بہت اچھی نیت کرتے ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے, ریسورسز نہیں ہوتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اس نیت کے اوپر اجر دے دیتا ہے. سم ٹائم آپ نیت بہت بڑی کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, لیکن کام بہت چھوٹا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی نیت پہ ہمیں دیتا ہے. آپ دیکھیں سپوز ایک بندے نے مسجد بنوائی, کتنا بڑا کام کیا, لیکن نیت کیا تھی کہ ایریا میں لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ ان شیخ صاحب نے, ان حاجی صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنوائی ہے. پیچھے کیا تھا نیت, مشہور ہونے کی. گیا سارا عمل. نیت خراب تھی نا, جتنا بڑا آپ عمل کر لیں لیکن نیت خراب تھی تو کیا عمل. سو نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ کبھی بھی نہ رکے, کبھی بھی نہ رکے. تو اسی دوران الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری سسٹر کو بہت 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 جزائے خیر دے, جنہوں نے یہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اسٹارٹ کیا الحمدللہ, اور اس پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز کہہ لیں, خوشی کہہ لیں, یہ تھا کہ الحمدللہ, کیونکہ یوٹیوب پہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں. اللہ کا یہ چینل جو ہے ہمارا ہمیشہ کے لیے رہے. تو وہ جو ڈر تھا میرے دل سے وہ نکل گیا الحمدللہ. پھر رکے گا نہیں کام. آپ کبھی بھی وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت, جب بھی کسی کو ضرورت ہے آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں کہ یہ یہاں سے اس چینل سے آپ دیکھ لیں. تو جس کو چینل پتا ہے پلیز وہ یہاں پہ بھی کمنٹ باکس میں سینڈ کر دے تاکہ سب کو پتا چل جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا اہم چیز جو ایک خواب سے ریلیٹڈ ہے. میں نہیں جانتی کہ آپ کا خوابوں پہ بلیو ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہاں خواب سچے بھی ہوتے ہیں, اللہ ان کو سچ کر دکھاتا ہے. یہ خواب
مجھے تقریباً 1 سال پہلے آیا. میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں ہم 3 لوگ ہیں. ایک میں ہوں, ایک لڑکی ہے جسے میں نہیں جانتی, اور ایک لڑکا کھڑا ہے جو کہ میرا کزن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لڑکی ہے وہ مجھے ایک گرین سا گاؤن پہنا رہی ہے, ایک سلک ٹائپ کا وہ کپڑا تھا, اور اس کے اوپر اس کے گلے میں سارے بیڈز لگے ہوئے تھے, اور اس کے بعد میں نے پردہ اس سے کر رہی تھی, اور وہ مجھے مطلب تیار کر رہی تھی. اور وہ جو میرا کزن تھا وہ بڑی حسرت سے نہ دیکھ رہا تھا. تو کہتا ہے کہ